الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ والوں کا کہنا ہوتا ہے کہ ہم انسان لوگ عبد اللطیف تو بنے لیکن عبد اللطف نہ بنے۔ عبد اللطیف تو لطیف ذات کا بندہ، اور عبد اللطف جو مزے لینے والا بندہ۔ تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہم میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ دین سے بھی مزے لینا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور مزے کی خاطر بس انہوں نے عبادات کرنی ہے، اعمال کرنے مزے کی خاطر۔ تو اس سے سخت منع فرمایا کہ بھئی دین کوئی مزے لینے کا نام تھوڑی، ہم تو رب کے بندے ہیں اور ہم تو پابند ہیں عبادات کرنے کے، اعمال کرنے کے۔ اور یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ رب اپنے ذکر میں، اپنی یاد میں اور ہمارے ان اعمال میں اللہ مزہ ڈال دیتے ہیں، سکون ڈال دیتے ہیں اور چین ڈال دیتے ہیں۔ یہ تو رب کی مہربانی ہے ہمارے اوپر، ورنہ تو اللہ والوں کا یہی کہنا ہے کہ جو سالک ہوتا ہے نا، اس کا قبض کی حالت میں جتنے درجات بلند ہوتے ہیں، اتنا سہولت کی حالت میں اس کے درجات بلند نہیں ہوتے۔ سالک کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے راستے پہ ترقی کرنے کے لیے چل پڑتا ہے، گناہوں سے پکی توبہ کر لیتا ہے اور اللہ کی دوستی حاصل کرنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر اعمال کی فکر میں لگ جاتا ہے، کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہے کہ میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور اب میں اپنی زندگی کو بدلوں گا۔ کیونکہ ہماری پریشانیاں، مصائب، مصیبتیں یہ ختم کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم نے یہ خود پالی ہوئی ہیں، ہم خود گناہ نہیں چھوڑتے اور چاہتے ہیں میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ بس میں نماز، بعض مسلمان ایسے ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں میں نماز صرف پڑھ لوں گا، یا اللہ آپ میرے سارے مسائل حل کر دیں۔ بھائی صرف نماز سے اب کاروبار پہ جا کے جھوٹ بھی بول رہے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہیں، دو نمبری بھی، سب کچھ چالو ہے، لیکن ایک نماز سے وہ اللہ سے یہ ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ اللہ میں نماز پڑھوں گا 5 وقت۔ بعض تو یہ کہتے ہیں 4 وقت پڑھوں گا، فجر میں پڑھ نہیں سکتا جماعت سے، بعد میں قضا پڑھ لوں، آپ میری زندگی کے سارے مسائل حل کر دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو مصائب ہم نے خود پالے ہوئے ہیں کیونکہ ہم گناہوں کو چھوڑ نہیں رہے۔ تو سالک جو ہوتا ہے گناہ کو چھوڑ لیتا ہے اور عبادات میں آگے بڑھتا ہے۔ جب اس کو عبادت کرنے میں مزہ نہیں آ رہا ہوتا نا، تب بھی یہ لگا ہوا ہے، یعنی کہ دل بالکل نہیں چاہ رہا، نہ ذکر کرنے کا دل چاہ رہا ہے اور عجیب کیفیت ہو رہی ہے، بیٹھا ہوا ہے کر رہا ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے۔ اس حالت میں جس قدر یہ تیزی سے ترقی کرے گا نا، دوسری حالت میں اتنی ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ والے خود کہتے ہیں، یعنی دوسری حالت کیا کہ جس میں اس کو مزہ آ رہا ہے اور جی اندر سے لطف حاصل ہو رہا ہے، اور اندر سے، کیونکہ گناہ سے بچنے پر اللہ انسان کو ہمیشہ ایک ایسی حلاوت عطا کرتے ہیں، حلاوت کہتے ہیں مزے کوئی، جو پیسے سے نہیں حاصل ہو سکتی، یہ اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو ہر گناہ سے بچنے پر اللہ مزے دیں گے انسان کو، لیکن انسان الٹ چاہ رہا ہوتا ہے میں گناہ کروں اور مزے مل جائے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ مزہ بھی عارضی ہوگا، لیکن مرنے کے بعد یہ ناکام کرنے والا مزہ ہے۔ دنیا کا مزہ کیا ہے؟ تو جس کو دین کا روگ لگ جائے نا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر مصائب اور مشکلات کی زنجیریں سے اس کو باندھ کر بھی نا مسجد میں لانا چاہتے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی بہانہ یہ ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہفتے کا دن ہے، انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد درس قرآن کی ترتیب ہوتی ہے، تمام حضرات اس میں خود بھی شرکت فرمائیں اور ساتھیوں کو بھی اس کی دعوت دیں
کہ قرآن کی تعلیم عام ہو جائے، اس میں میرا بھی کردار ادا ہو جائے، میں بھی اس میں استعمال ہو جاؤں، کہ قرآن کا علم کس طریقے سے تقسیم ہو جائے سب کے اندر۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔